ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دو وفاقی وزراء کے مابین اختیارات کے جنگ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے سندھ پولیس کے سربراہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ سندھ پولیس کے آئی جی کی خواہش ہے کہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں ہو، جبکہ خود آحت چیمہ پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے بعض سینئر بیوروکریٹ کی جانب سے دباؤ ہے کہ ہر حال میں جو ہے ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ فروری کے آخری ہفتے میں منعقد کروایا جائے، تاکہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے گریڈ 22 حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی کو بار بار جو ہے وہ اسلام آباد کی یاترا کرنا پڑ رہی ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ مئی سے پہلے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گریڈ 22 سے جو ہے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دارالحکومت میں جو ہے دو اہم ترین وفاقی وزراء میں جو ہے ایک گمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ یہ دونوں وفاقی وزراء جو ہے بڑے لوگوں کے لاڈلے ہیں، ہاتھوں کے چھالے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں۔ ایک کو دنیا جانتی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے نام سے، اور دوسرے جو ہے وہ آحت چیمہ ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں جو ہے میڈیا کا، ایک کا تعلق میڈیا سے اور ایک کا تعلق بیوروکریسی سے، تو یہ جنگ جو ہے ایک میڈیا پرسن اور ایک بیوروکریٹ کے مابین چل رہی ہے۔ آحت چیمہ جو ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں براہ راست وفاق وزیر اعظم شہباز شریف کے۔ تو اب شہباز شریف کے لیے بھی بڑی مشکل اس وقت پیش آ رہی، کیونکہ خود وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے جن افسروں کی ریکوزیشن جو ہے وہ بھجوائی جاتی ہے ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، وہ ریکوزیشن جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے محض اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی خاطر جو ہے وہ آحت چیمہ انہیں ٹیبل میں جو ہے وہ اپنے میز کے نیچے دبا کے رکھ دیتے ہیں، اس فائلوں کو گما دیتے ہیں، ان فائلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تاکہ ان پر کوئی عمل درآمد نہ ہو، جس کے نتیجے میں وہ افسران جو ہے بار بار جو ہے محسن نقوی سے شکایت کرتے ہیں۔ محسن نقوی کی اپنی جو ساکھ ہے، ان کی جو اپنا روب دبدبا ہے، وہ اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے خود آحت چیمہ کے آگے۔ آحت چیمہ جو چاہے گا، بیوروکریٹ کے، پولیس کے بڑے افسروں کے، سیکٹریز کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں انہی کی چلے گی۔ معاملہ پروموشن کا ہو، معاملہ پوسٹنگ کا ہو، معاملہ جو ہے دوسرے معاملات ہو، تمام کا تعلق جو ہے وہ اب آحت چیمہ سے ہی ہے، اس کا خود محسن نقوی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ تو یہ جنگ اس وقت چل رہی ہے، اور اس جنگ کے زد میں جو ہے خود ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ براہ راست اس وقت آ رہا ہے۔ ہائی پاور بورڈ کب ہوگا، کب نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ماں سوائے جو ہے وہ خود آحت چیمہ کے اور کوئی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ خود سیکٹری اسٹیٹ ڈاکٹر انعام اللہ داریجو کی پوزیشن جو ہے وہ ایک پوسٹ ماسٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئے، انہیں بار بار جو ہے وہ اسلام آباد کی یاترا کرنا پڑ رہی ہے، یعنی کہ پچھلے دنوں بھی انہیں جو ہے وہ اسلام آباد جانا پڑا، محض یہ گن سن لینے کے لیے کہ کیا واقعی جو ہے وہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ فروری میں ہی ہونے جا رہا ہے یا کہ مئی کے آخر میں، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ گئے تھے انہوں نے بہت بڑے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی لوگوں سے، اور ان کو آگے انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا کے واسطے جو ہے یہ جو ہائی پاور بورڈ ہے یہ فروری میں نہ ہونے پائے۔ اگر فروری میں یہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اپنے جائز پروموشن سے یعنی گریڈ 22 کے حصول سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ان کی کوشش تھی کہ اگر یہ بورڈ مئی میں ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے گریڈ 22 کی 2 سیٹیں بڑھ جائے گی، ایک مشتاق مہر سابقہ آئی جی سندھ کی اور دوسرے جو ہے خود اے ڈی خواجہ سابقہ آئی جی سندھ کی، کیونکہ وہ دونوں جو ہے مارچ اور اپریل میں جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے گریڈ 22 کی سیٹیں بڑھ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں جو ہے بغیر کسی چون چرا کے جو ہے غلام نبی میمن بھی جو ہے وہ گریڈ 22 حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ کچھ سینئر بیوروکریٹ جن کا تعلق پنجاب سے تعداد 7 یا 8 بتائی جاتی ہے، وہ سب کے سب جو ہے کوئی اپریل میں اور کوئی مئی میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے آحت چیمہ پر کہ یہ بورڈ جو ہے یہ ملتوی نہ کروایا جائے۔ بورڈ جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ فروری میں
اس کا انعقاد کیا تاکہ وہ اس بورڈ سے مستفیض ہوں. اگر بورڈ وقت پر ہوگا تو وہ بھی گریڈ 22 اپنی سینیارٹی کی وجہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اگر ایک آئی جی کی خواہش کو اہمیت دیتے ہوئے بورڈ جو ہے وہ مئی میں کیا گیا تو اس سے جو ہے وہ پنجاب کے سینئر بیوروکریٹ جو ہے وہ گریڈ 22 کے حصول سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. اس لیے ان کی جانب سے آحت چیمہ پر بہت زیادہ اس وقت دباؤ پڑ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرۂ فعال جو ہے وہ کس کے نام کا نکلتا ہے. آیا جو ہے خود غلام نبی میمن جو ہے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو سینئر بیوروکریٹ وہ جو ہے آحت چیمہ پر دباؤ ڈال کر جو ہے یہ بورڈ جو ہے وہ فروری میں ہی کروانے میں کامیاب ہو کر خود گریڈ 22 حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ تو آنے والا بتائے گا، لیکن اس وقت ایک رسہ کشی، ایک کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے خود وفاقی دارالحکومت میں، بیوروکریٹ میں، اور خود گریڈ 22 کے حاصل اصول کے خواہش مندوں میں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود آحت چیمہ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی میں، جن میں اختیارات کی ایک جنگ چل رہی ہے. محسن نقوی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں محسن نقوی کو ہی کامیابی ہوگی. ان کے سامنے جو ہے بیوروکریٹ کی کوئی حیثیت نہیں ماں سوائے گاجر مولی کے. وہ جو ہے وہ ان سے یہ عہدہ، یہ وزارت ہی چھین لیں گے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. جبکہ آحت چیمہ کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. یہاں پر محسن نقوی کی جانب سے جو ہے ایسے بیوروکریٹس اور ایسے پولیس افسروں کی جو ہے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جن کا تعلق کسی مخصوص مذہبی گروپ سے ہے، اور اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کر کے جو ہے بیوروکریسی میں، پولیس گروپ میں، یعنی سرکاری مشینری میں جو ہے وہ تفرقہ پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ محسن نقوی کی جانب سے کری جا رہی ہے، جس سے جو ہے پورا کا پورا جو ہے سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے کا خطرہ ہے. اس قسم کے خدشے کا اظہار جو ہے خود آحت چیمہ کے قریبی رفقا نے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی ہے، اب یہ آنے والا وہ بتائے گا. لیکن اس وقت ایک گمسان کی جنگ جو ہے ان دونوں کے مابین چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں خود سندھ پولیس کے آئی جی اس وقت پریشان ہے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ وہ کہاں کے پھنس گئے. انہیں آخر گریڈ 22 ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. بہت ہی مشکل ان کے لیے پیدا ہو گئی ہے اس گریڈ 22 کے چکر میں. اب میرے خیال میں کہ اس میمن بھائی کو جو ہے گریڈ 22 ملنا ہی چاہیے. بہت کوشش انہوں نے کر لی ہے، بہت جتن انہوں نے کر لیے ہیں، بہت منت تلے کر لی ہے. اتنا منت تلے تو میرا خیال ہے نہ اے ڈی خواجہ نے کی ہوگی، نہ مشتاق مہر نے کی ہوگی، نہ ثناء اللہ عباسی نے کی ہوگی. ان کے مقابلے میں تو غلام نبی میمن ہر لحاظ سے جو ہے پرفیکٹ ہیں، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے جو ہے وہ کارکردگی کے لحاظ سے. لہٰذا ان کا بھی یہ حق بنتا ہے. سب سے بڑھ کر انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سندھ پولیس کے 2 بار آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے. نہ یہ اعزاز جو ہے مشتاق مہر کو حاصل رہا، نہ یہ اعزاز جو ہے خود اے ڈی خواجہ کو حاصل رہا. تو اس یعنی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، تو اس اعزاز کے نتیجے میں گریڈ 22 تو ان کا ادھیکار بنتا ہے اور انہیں گریڈ 22 ملنا ہی چاہیے. اب باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انہیں گریڈ 22 ملتا ہے یا نہیں، لیکن اب ایک وہاں پر جنگ کسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ